درس کے لیے آج اللہ کی توفیق سے جمع ہیں اور شیخ عبید الرحمن محسن ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ کل آپ کے یہاں فاتحی ہو گئی تھی، آزام اللہ اجرک آمین جزاک۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو بزرگ فوت ہوئے ان کو معاف فرمائے اور ان کے جو اہل واحدین ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ساتھ شیخ پچھلے ہفتے بھی ساتھ تھے اور ہم نے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل اس کا مطالعہ کیا تھا اور ان کو ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کل جو دو صورتیں مقرر تھیں وہ سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح وہی آج پیش کی جائیں گی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں تعارف کرواتا چلوں کہ یہ جو 6 روزہ ہم نے ایک کورس رکھا تھا دورہ تفسیر، اس میں سورۃ الشمس سے لے کے سورۃ البینہ تک کور کرنا اس میں مقصود تھا۔ کل کا ایک دن رہ گیا، اس میں انشاءاللہ اتفاق یعنی ایگری کر کے کسی اور دن میں اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اس کے بدلے میں رکھا جائے گا، کے بعد میں اعلان کریں گے۔ اور اس میں جو ان صورتوں کی جو سلیکشن کی وجہ ہے وہ پچھلے درس میں شیخ نے پیش کی تھی کہ قصار اور مفصل بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، بہت سے احباب کو یقیناً یاد بھی ہوں گی، تو اس لیے ان کے معنی سمجھنے یعنی اس میں اس لیے ان سے ابتدا کی گئی۔ آج سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح ہم اس کی ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ عبید الرحمن محسن انہوں نے ماشاء اللہ یہ تفسیر میں پی ایچ ڈی کی ہے، تفسیر ان کا خاص موضوع ہے اور اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان صورتوں کی تشریح وہ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وعلیکم للہ السلام۔ والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ ہم اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ نیز کل وفات کی وجہ سے، جنازے میں شرکت کی وجہ سے جو بیان نہیں ہو سکا، اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اسے ایک متبادل دن میں بیان کرنے اور آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الضحیٰ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ والضحیٰ، روز روشن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یقیناً بعد میں آنے والی حالت خیر، بہت بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولی، پہلی حالت سے، و، اور، لا، یقیناً، سوف یعطیک، وہ آپ کو عطا کرے گا، کیا، اتنا کچھ، فترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما، کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا، فآویٰ، سو اس نے ٹھکانہ بنایا، ووجدک ضالا فہدی، اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا، فہدی، تو اس نے راستہ سجھا دیا۔
ووجدک عائلا، اور اس نے آپ کو محتاج پایا، تنگ دست پایا، فاغنا، سو بے نیاز کر دیا، فاما الیتیم فلا تقہر، سو آپ یتیم کو مت دبائیے، واما السائل فلا تنہر، اور سوال کرنے والے کو مت ڈانٹیے، مت جھڑکیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی نعمت کا فحدث، تذکرہ کیجیے۔ یہ سورہ الضحیٰ ہے، اس کا شان نزول یا عہد نزول مکی دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ کے بھی اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ کے کانٹینٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین مکہ تابت توڑ آپ کی دعوت پہ حملے کر رہے تھے اور آپ کو مختلف ہتھ کنڈوں سے پریشان کر رہے تھے، اور کبھی کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ اصل میں مشرکین مکہ کا قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ایک رویہ رہا، ان میں سے ایک رویہ یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ قرآن مجید چھپ کے سنتے تھے، قرآن سے مسحور ہو جاتے تھے، قرآن کی فصاحت و بلاغت ان کے دلوں میں اتر جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے حق ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ اسی اثنا میں جس دور میں وہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی انداز سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا کرتے تھے، کوئی 1-2 راتوں کا درمیان میں وقفہ ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1-2 رات قیام نہ کیا، تو ایک عورت کہنے لگی، اے محمد، جو شیطان آپ پہ اترتا تھا اس نے اب آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک روایت میں وضاحت ہے کہ سب مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے بھی یہ الفاظ کہے۔ ان تمام روایات کو اور سورہ کے مضمون کو ملا کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدھ واقعہ ہوا ہو، بلکہ اوورآل صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی انداز سے قرآن مجید سن رہے تھے۔ 1-2 راتوں کا گیپ آیا تو انہوں نے آپ پہ تان و تشنیع شروع کر دی، اور انہوں نے تان و تشنیع نہ بھی کی ہو، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید میں جب بھی وحی کا کچھ گیپ یا انقطاع آتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ انتظار کرتے تھے جبریل امین کب آئیں گے، اور یہ انقطاع وقتاً فوقتاً آتا رہتا تھا۔ ایک انقطاع تو وہ آیا جو پہلی وحی کے بعد آیا، یعنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور اس کے بعد بعض مورخین کے نزدیک 3 سال، بعض کے نزدیک 2.5 سال، بعض کے نزدیک 2 سال، بعض کے نزدیک 6 ماہ، بعض کے نزدیک 40 دن، اور بعض کے نزدیک 15 یا 10 دن کا انقطاع ہے۔ اس بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کو ہم محدثانہ اصولوں پہ مستند کہہ سکیں، مختلف اندازے ہی ہیں۔ بہرحال ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ بہت لمبا گیپ نہیں، چند ایام کا گیپ تھا پہلی وحی کے بعد بھی۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے، اور پہلی وحی کے بعد جو انقطاع آیا اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ یا ایھا المدثر۔ جب یہ نازل ہوئی تو پھر کثرت کے ساتھ صورتیں نازل ہوئی، متواتر نازل ہونے لگی، آپ کہہ لیجئے بار بار مختلف صورتیں نازل ہونے لگیں۔ اس کے بعد پھر گیپ آیا چند راتوں کا، تو اس دوران جب آپ پریشان ہوئے تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ والضحیٰ، مجھے چاشت کی قسم ہے، اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں۔ الضحیٰ وقت چاشت، الضحیٰ پورا دن، الضحیٰ نماز چاشت۔ ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد دن کی روشنی ہے، پورے دن ہی کی روشنی، اور بالخصوص چاشت کے وقت کی روشنی۔
روز روشن کی قسم ہے، واللیل اور رات کی قسم ہے، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ سجا کے مفسرین نے جو اقوال بیان کیے ہیں اس لحاظ سے اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک سجا کا معنی ہے رات کا اندھیرا چھا جانا، ایک معنی ہے رات کا رخصت ہو جانا، چلے جانا، اور تیسرا معنی ہے رات میں پرسکون ہو جانا، رات کا پرسکون ہو جانا۔ امام طبری نے اس معنی کو راجح قرار دیا ہے۔ بحر ساجن سمندر کے ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، لیل ساجن رات کے ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، اسی طرح سے نہر ساجن پانی میں جب ٹھہراؤ آ جائے، پرسکون ہو جائے تو اسے کہتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے مختلف عرب شعراء کے استعمالات بیان کیے ہیں، تو کثرت استعمالات اور سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ معنی راجح محسوس ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے، رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جائے۔ ویسے غور کیا جائے تو اندھیرا چھا جائے اور پرسکون ہو جائے، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، سکون طاری ہو جاتا ہے، سکون تب طاری ہوتا ہے جب رات اچھی طرح سے شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مفسرین نے ان دونوں قسموں کے اندر یہ حکمت بیان کی ہے کہ اے میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح سے دن کا آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ بندوں پہ راضی ہے، اور رات کا آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ بندوں پہ ناراض ہو گیا ہے، جس طرح سے دن اور رات کا آنا اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، اسی طرح سے روز روشن کی طرح وحی کا آ جانا اور رات کی سکون کی طرح وحی میں گیپ اور انقطاع اور فترہ آ جانا یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی بنیادی حکمت تو یہی ہے کہ وحی کے گیپ میں آپ نئی وحی کے لیے، نئی تعلیمات کے لیے سکون کر کے، ٹھہراؤ کر کے، آرام کر کے، جیسے رات میں آرام ہوتا ہے، نئی وحی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس طرح سے رات میں انسان آرام کر کے اگلے دن کے کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وحی میں جو انقطاع آتا ہے اس میں آپ آرام و راحت کر کے نئی وحی کے حصول کے لیے، نئے پیغام کو ریسیو کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہو۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، قلا یقلی قلن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہو جانا۔ نہ اس نے تجھے چھوڑا ہے، نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ قلا کے ساتھ آنا چاہیے تھا قلا کا، ودعک اس نے نہیں چھوڑا کا تجھے، وما قلا نہیں وہ ناراض ہوا کا تجھ سے، تو کاف یہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے کمال کا یہ عالم کہ ناراضی کے لفظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ساتھ ضمیر خطاب کا تذکرہ نہیں کیا، اور دوسرا وزن کا تقاضا اور فصاحت کا تقاضا کہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، ایک خاص وزن خوبصورت بنتا ہے اس طرح سے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ لام اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور یقیناً الآخرہ آخرت خیر بہت بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولی دنیا سے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے الآخرہ الحالۃ الآخرہ، بعد میں آنے والی حالت، خیر لکا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، من الاولی پہلی حالت سے۔ عموم کو دیکھا جائے تو یہ معنی زیادہ راجح محسوس ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کی حالت بہتری کی طرف رواں دواں ہوتی جائے گی، جیسے جیسے دور گزرتا جائے گا ہر آنے والا دور آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اس کی خوبصورت وضاحت جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو مفتوح علی امتہ، اللہ کے پیارے نبی کو یوں کھول کے دکھایا گیا کہ آپ کی امت کو اللہ نے کیسی کیسی فتوحات دینی ہیں، کیسے کیسے آپ کو خزانے دینے ہیں، کیسی کیسی عزتیں دینی ہیں،
کنزن بعد کنزن، ایک کے بعد دوسری فتح، ایک خزانے کے بعد دوسرا خزانہ، ایک بشارت کے بعد دوسری بشارت، فسر بذلک، اللہ کے نبی اس پہ بہت خوش ہوئے، فانزل اللہ، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اس سے بھی بہت کچھ دے گا، یعطیک، آپ کو عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ مفعول محذوف ہے، وہ کچھ عطا کرے گا، اتنا کچھ عطا کرے گا، روحانی، جسمانی، معنوی، دنیاوی، اخروی عنایات کی ایسی بارش کرے گا، فترضیٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ایسا جامع سینٹینس استعمال کیا گیا ہے کہ ایک دفتر بھی اس کے معنی کو سمیٹ نہیں سکتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کو اللہ عطا کرے گا۔ کیا؟ مفعول محذوف ہو جائے تو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، اتنا کچھ، ایسا کچھ، وہ کچھ عطا کرے گا، ترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس دور کے اندر یہ آیات بینات نازل ہو رہی ہیں جبکہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تنے تنہا ہیں، ہر طرف سے صحابہ کرام پہ مشکلیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ اس قدر مشکلیں اور کس قدر آپ کو یقین اور اس آیت میں بشارت کیا ہے، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، فشکا الیہ الفاقہ، اس نے کہا غربت بڑی ہے، کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں ہے، میں ابھی بیٹھا ہی تھا۔ ایک اور آدمی آیا، فشکا قطع السبیلی، اس نے کہا راستے میں ڈاکے بڑے پڑتے ہیں، اموال، جان، عزت محفوظ نہیں ہے، آبرو اور مال اور قافلے محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن کیا عظمت تھی اللہ کے پیغمبر کی، اور آپ کو اللہ کی باتوں پہ کیسا یقین کامل اور کیسا بھروسہ تھا۔ ان حالات میں بھی آپ نے کہا، عدی لئن طالت بک حیات لترین الزعین ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف الا اللہ۔ عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی دی تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا، آج تو شکوے سن رہا ہے کہ راستے محفوظ نہیں ہیں، ایسا وقت آئے گا، ہیرا سے عورت چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جناب عدی کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا، این دعاء طی، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں ان حالات میں طی قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے، وہاں کے راہزن کہاں جائیں گے، وہاں کے ایسے فساد برپا کرنے والے فسادی لوگ کہاں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ان طالت بک حیات لتفتحن کنوز کسریٰ، کنوز کسریٰ، عدی اگر تجھے لمبی زندگی ملی تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا تو دیکھے گا کہ کسریٰ کے خزانے میری امت کی قدموں کے نیچے ہوں گے، ان کو فتح کیا جائے گا۔ جناب عدی حیرانی سے کہنے لگے کسریٰ کے خزانے، کسریٰ کے خزانے، یعنی تعجب کرتے ہوئے کہ اتنی بڑی سپر پاور، اور میری زندگی اگر تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو میں یہ دور دیکھوں گا۔ آپ نے کہا عدی آج تو فاقے ہے نا، تو وہ دن بھی دیکھے گا، میری امت میں ایسا وقت آئے گا لوگ خزانے سونے کے تقسیم کرنا چاہیں گے اور ان کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جناب عدی کہتے ہیں اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں نے اپنی زندگی کے اندر عورت کو دیکھا، ہیرا سے چلی اور اس نے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، اور کسریٰ کے خزانے جنہوں نے فتح کیے میں مجاہدین کے ان قافلے میں خود شامل تھا۔ اور تیسری بات کہ سونا تقسیم کیا جائے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جناب عدی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تم میں سے جس شخص کی لمبی زندگی ہوگی وہ اللہ کے نبی کی اس پیشین گوئی کو بھی دیکھے گا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ قسم کرسی کے ان احوال میں جب آپ شدید پریشان ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دور آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ جناب ابن عباس اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَأَعْطَاهُ فِي الْجَنَّةِ، دنیا میں ہی نہیں، دنیا میں اللہ نے آپ کو خزانے دکھائے، اور آخرت کے اندر اللہ نے آپ کو الف قصر فی الجنہ، 10 لاکھ محل بتائے۔
یعنی بے شمار محل اے نبی آپ کے لیے آخرت میں ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلے 3 سالہ دور سے بعد والا دور، اس کے دور سے بعد والا دور، پھر مکی دور سے مدنی دور، پھر مدنی دور سے خلافت کا دور، پھر آپ کی دنیا کی زندگی کے دور سے قبر کی زندگی، اور قبر کی زندگی سے آپ کی آخرت کی حشر کی زندگی اور جنت کی زندگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کے اندر ایک اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ پہ مشکلیں آ رہی ہیں اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت میں جو ان مشکلات پہ آپ کو ثواب ملنا ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہوگا، وہ دنیا میں آنے والی مشکلات کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوگا، کہیں افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر اللہ نے آپ کی زندگی سے 3 مثالیں دی کہ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں اور آپ کے دشمن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا یہ بات نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تو آپ کو یتیم پایا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، جگہ دی تھی۔ آپ رحم مادر میں تھے، آپ کی ماں جی دار فانی سے رحلت کر گئیں، آپ کے والد محترم دار فانی سے رحم مادر میں تھے آپ کہ وہ رحلت کر گئے۔ یتیمی میں آپ نے آنکھ کھولی، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئیں، اور اس کے بعد آپ کے دادا جی بھی 8 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے۔ قدم قدم پہ ہم نے آپ کے لیے کبھی آپ کے چچا کے دل میں محبتیں ڈالی، کبھی آپ کے دادا کے دل میں محبتیں ڈالی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر اس نے آپ کو جگہ دی۔ ابتدا یتیمی اور الآخرہ آوا، اس نے جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ کیا حقیقت نہیں کہ اس نے آپ کو ضالًا پایا، فَهَدَىٰ، تو اس نے ہدایت دی۔ ضالًا کا کیا معنی ہے؟ ضالًا الضلالہ سے، الضلالہ کا ایک معنی تو گمراہی ہوتا ہے، شرک، بدعت، بت پرستی، ضلالت، گمراہی۔ اس معنی میں تو ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور کبھی آپ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی شائبہ آپ کی زندگی میں، آپ کے بچپن میں قبل الاسلام بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے الضلالہ، راہ حق سے اور اس کی تفصیلات سے ناواقف ہونا، تفصیلات سے آگاہ نہ ہونا، راستے کئی سامنے ہونا اور پوری طرح تفصیل سے معلوم نہ ہونا کہ کس راستے کے اوپر تفصیلات کے ساتھ میں چلوں تو میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جویائے راہ حق کی تلاش میں، اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں راہ حق کی تفصیلات سے ناواقف اور راہ حق کی تفصیلات سے بے خبر، ایمان کی تفصیلات سے، توحید کی تفصیلات سے، آخرت کی تفصیلات سے۔ اجمالی طور پر تو آپ کو یقیناً معلوم تھا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، اس کی کیسے عبادت کرنی ہے، اس کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ آگاہ نہیں تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا، فَهَدَىٰ، تو اس نے آپ کو سب راستے بتا دیے، آپ کی ہدایت کر دی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، آپ نہیں جانتے تھے احکام کی تفصیلات اور آپ نہیں جانتے تھے ایمان کی تفصیلات، ہم نے آپ کو یہ نور ہدایت عطا کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے سورہ یوسف کی بالکل آغاز میں 3 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یوسف کا بہترین واقعہ بہترین انداز سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس وحی کی برکت سے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا تو اس نے آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، تو اس نے غنی کر دیا۔
تنگ دستی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تنگ دستی ہے ظاہری تنگ دستی، اس لحاظ سے بھی آپ تنگ دست تھے، غنی کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ کی کل کائنات دنیاوی، مادی اور مالی لحاظ سے ایک لونڈی تھی جو آپ کو وراثت میں ملی اور ایک اونٹنی، یہ آپ کی کل کائنات تھی۔ تنگ دست فاغنا، تو اس نے غنی کر دیا، تمنگر کر دیا، مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کو آپ نے پروموٹ کیا اور اس کو بہت پھیلایا، اور اس لحاظ سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اس کاروبار میں پارٹنر ہو کے اس کو پروموٹ کر کے دولت اور اس لحاظ سے بھی آپ کو غنی کر دیا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ تنگ دستی ہوتی ہے سینے کی تنگی، بہت سارے مسائل کے سمجھنے میں جو انسان کو فکری تنگ دستی پیش آ رہی ہوتی ہے یا فکری طور پر وہ محتاجی محسوس کر رہا ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سے بالاولیٰ مراد ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو تنگ دست پایا، آپ پریشان تھے دنیا کی اصلاح کیسے ہوگی، آپ مضطرب تھے انسانیت دین کی طرف کیسے آئے گی، آپ بے چین تھے کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں جھگڑے پورے عرب معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، ان کو میں نے صحیح راستے پہ کیسے لے کے آنا ہے، یہ آپ کو راہیں نظر نہیں آ رہی تھیں اور اس لحاظ سے آپ تنگ دست تھے۔ فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو دونوں تنگ دستیاں اور دونوں ہی تبنگری یہاں پر مراد ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو یتیم کو آپ مت دبائیے گا۔ آپ کی اپنی زندگی یتیمی میں گزری ہے، لہٰذا بالخصوص یتیم کو آپ مت دبائیے گا۔ امت کے لیے بھی یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی یتیم کے ساتھ محبت خیر خواہی کرنا ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے، اس لحاظ سے ہر یتیم کا ہمارے اوپر دوہرا حق ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو آپ مت جھڑکیے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، السائل کا ایک معنی تو ہے مانگنے والا، یعنی دنیاوی طور پر مال مانگنے والا، کسی ضرورت میں کوئی ضرورت مانگنے والا، کوئی بھی سوال کرنے والا، تو اس کو آپ جھڑکیے گا نہیں۔ کیا خوبصورت وہ واقعہ ہے جو اس پر آپ نے عمل کیا، وہ ہمارے سامنے واضح طور پہ آ جاتا ہے۔ اس سے آرابی آتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گردن مبارک میں چادر ہے، اس کو یوں زور سے کھینچ کے کہتے ہیں مرنی من مال اللہ الذی آتا، وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ آپ مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ مانگتا ہے اسے دیتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو آپ مت جھڑکیے گا، مت ڈانٹیے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس سے بہتر ہے کہ احسن انداز سے بندہ ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، لیکن کسی مانگنے والے کو جھڑکنا اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک دوسرا معنی وَأَمَّا السَّائِلَ، سوال کرنے والا، مسئلہ پوچھنے والا، ایمان کی کوئی حقیقت پوچھنے والا، دین کی کوئی بات پوچھنے والا، فلا تنہر، اسے مت جھڑکیے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے پاس دین پڑھنے آیا ہو، دین سیکھنے آیا ہو، اس کا اکرام، اس کی عزت، اور یہ کہ اس کو مت جھڑکنا، وہ اللہ کے دین کو سیکھنے آیا ہے، اس کو محبت سے، پیار سے سمجھا دیجیے گا۔ اس پر بھی آپ نے کمال طریقے سے پوری زندگی عمل کیا ہے، جیسا کہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آداب زندگی سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں 10 سال میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے نہ ڈانٹا ہے اور نہ جھڑکا ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کیجیے، اپنے رب کی نعمت کا بیان کیا کیجیے۔ رب کی نعمت کیا ہے؟ نعمت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں۔ ظاہری نعمت فتح و نصرت، مدد، غلبہ، حسب و نصب، عزت، مقام و مرتبہ، یہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ لوگوں کو بتائیے گا، اور آپ نے پوری دنیا کو بتایا انا سید ولد آدم،
ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اسی آیت پر عمل ہے۔ باطنی نعمتیں، آپ کو قرآن کی نعمت ملی، وحی کی نعمت ملی، نبوت کی نعمت ملی، رسالت کی نعمت ملی، دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، ان کا چرچا کیجئے۔ مطلب ہے قرآن کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، اسلام کی طرف بلانا، یہ آپ کیجئے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کیجئے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ احادیث بھی لے کے آئے ہیں کہ رب کی نعمت کے تذکرے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر مجھ پر، آپ پر اللہ کا کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا تذکرہ کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے خیر کے کلمات کہنا، یہ بھی اس آیت سے مستفاد ہے۔ مہاجرین نے کہا تھا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے آ کے، ذہب الانصار، کہ انصار سارا ہی ثواب لے گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ما دعوتم اللہ واثنیتم علیہم، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کے بارے میں کلمات خیر کہتے رہو گے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ثواب لے جائیں گے، اللہ تمہیں ثواب میں برابر کا حصہ دے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ بہت جامع آیت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کیجیے۔ یہ ہے جی سورہ الضحیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ الم نشرح کی طرف۔ سورہ الم نشرح بنیادی طور پر سورہ الضحیٰ ہی کا تکملہ ہے۔ ان کا آپس میں مضمون بالکل ملتا جلتا ہے، اسی لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ان کا دور نزول بھی بالکل قریب ہی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا، اور ہم نے آپ سے اتار دیا، وزرک، آپ کا بوجھ، الذی، جس نے انقض، توڑ کے رکھ دیا تھا، ظہرک، آپ کی کمر کو، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا، آپ کے لیے، ذکرک، آپ کا تذکرہ، فإن مع العسر یسرا، بس بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیے، فَانصَبْ، تو آپ جم جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف شوق پیدا کیجیے، رغبت پیدا کیجیے۔ سورہ الم نشرح یہ بھی مکی دور میں نازل ہوئی، اور اندازہ یہی ہے کہ سورہ ضحیٰ کے قریب ہی نازل ہوئی۔ ان کا مضمون آپس میں اتنا گہرا ملتا جلتا ہے کہ بعض آیات الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی اور مفاہیم بالکل ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، پہلی نعمت اللہ نے بیان کی۔ یوں لگتا ہے جیسے اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہو جو سورہ ضحیٰ میں تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی حالت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ بعد والی بہترین حالتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 نعمتیں بیان کی ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، شرح صدر، ورفعنا لک ذکرک، اور رفع ذکر، اور اسی طرح سے ووضعنا عنک وزرک، وضع وزر۔ ان کی تھوڑی تفصیل یوں ہے، شرح صدر کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، شرح کھولنا، صدر کا معنی سینہ۔ شرح صدر کے 3 مفاہیم ہیں۔ سب سے پہلا مفہوم شرح صدر کا یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کا سینہ کھل جانا اس معنی میں کہ اس میں ایمان، نور، ہدایت، یقین، توکل، اللہ کی محبت اور یہ ساری کی ساری روحانی چیزیں اس انداز میں داخل ہو جائیں
کہ انسان پوری طرح سے اپنے عقیدے اور دین پہ سیٹسفائیڈ اور بالکل مطمئن ہو جائے. یہ شرح صدر کی پہلی صورت ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، نور توحید، نور ایمان، نور محبت الہی، نور وحی، نور علم، یہ ساری چیزیں. بلکہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے فضولیات سے اور جو سینے کو تنگ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچ جانا. الم نشرح لک صدرک، اس معنی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، آپ کو وہ شرح صدر نصیب کیا کہ آپ ایمان اور دین پہ کامل یکسوئی اور کامل اطمینان آپ کو نصیب ہو گیا، اور جاہلیت کی جتنی بھی برائیاں تھیں، گناہ کے جتنے بھی داغے اور کام تھے، ان سے آپ کو بچا لیا. دوسرا منع ہوتا ہے شرح صدر کا، جب کوئی بہت مشکل کام آن پڑے تو آپ کی طبیعت میں بعض دفعہ ایک انقباض پیدا ہو جاتا ہے، وہ کام مشکل محسوس ہوتا ہے جس وجہ سے طبیعت میں تنگی سی ہوتی ہے. تو ایسا حوصلہ مل جانا کہ اس کام کرنے کی جرت پیدا ہو جائے، اسے بھی شرح صدر کہتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کے پاس جائیں، فرعون، اس کی سطوت، اس کی ظلم و ستم، اس کی بادشاہت، اس کا کر و فر اور اس سب کا مقابلہ کرتے ہوئے جا کے اس کو دعوت دینا، جناب موسیٰ کی طبیعت میں کچھ خدشات سے، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرے سینے میں گھٹن ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان میں لکنت ہے. پھر دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. تو اللہ نے آپ کا سینہ کھول کے وہ حوصلہ دیا کہ آپ نے فرعون کے دربار میں جا کے دو ٹوک اللہ کا پیغام جا کے سنایا. یہ بھی شرح صدر ہے. کسی بڑے اور مشکل کام کے لیے جو حوصلہ مطلوب ہے وہ مل جانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو عنایت کیا. الم نشرح لک صدرک میں یہ چیز بھی شامل. تیسرا ایک معنی شرح صدر میں ہے شق صدر. 3 مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سینے کو شق کیا گیا. سب سے پہلے بچپن میں، پھر پہلی وحی سے پہلے، اور تیسری مرتبہ معراج کی رات. یہ تینوں واقعات امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس کے دلائل بھی لکھے. تو 3 دفعہ معجزہ شق صدر رونما ہوا، یعنی باقاعدہ فزیکلی آپ کے سینہ اطہر کو چیرا گیا، اس کو آپریٹ کیا گیا. اور جو معراج کی رات کیا گیا اس میں یہ الفاظ ہیں، جبریل آئے فجاء بقسط من ذہب، سونے کا ایک تھال لے کر، ممتلی ایمان و حکمہ، اس میں ایمان بھرا ہوا تھا، حکمت بھری ہوئی تھی. اور ایک دفعہ جب شق صدر ہوا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال دیا ہے، ھذا حظک من الشیطان، یہ وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ممکنہ طور پر تھی، اس کو بھی نکال دیا گیا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے شق صدر مراد نہیں ہو سکتا، لیکن یقینی طور پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شق صدر اور ہوتا ہے، شرح صدر اور ہوتا ہے. شق کا معنی ہوتا ہے چیرنا، شرح کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. شرح معنوی چیز ہے، شق ایک ظاہری چیز ہے. لیکن ان کی یہ رائے ضعیف اور کمزور اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جب سینہ کھول دیا گیا ظاہری طور پر، تو ظاہری لحاظ سے بھی ایمان اور نور اور حکمت کا تھال لا کر وہ سینہ مبارک کے اندر بھر دیا گیا، تو اس سے شرح صدر بھی نصیب ہو گیا. تو شق صدر ذریعہ ہوا شرح صدر کا. تو اس لحاظ سے اس میں وہ معجزات بھی شامل ہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا. وضعنا اتار دیا، عنک آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ. یہ بوجھ کیا تھا؟ بعض لوگوں نے اس کا بڑا غلط معنی کیا ہے. وزر کا ایک معنی گناہ بھی ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی اسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ معنی یہاں مناسب نہیں ہے. بوجھ وحی الہی کا بوجھ، دوسرا بوجھ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ،
تیسرا بوجھ انسانیت کی اصلاح کی فکر میں جو آپ پریشان رہتے تھے، وہ والا بوجھ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار کے رکھ دیا. غار حرا میں جو آپ جاتے تھے، کئی راتیں قیام کرتے تھے، تو وہاں جو آپ عبادت کرتے تھے، یقیناً اس عبادت کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس دنیا کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ان کو ہدایت کی راہوں پہ کیسے لایا جا سکتا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے یہ بوجھ اتار دیے، آپ کو نبوت دے کے، رسالت دے کے، وحی دے کے، قرآن کا علم دے کے. الذی انقض ظہرک، اس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ آپ کے لیے بلند کر دیا. یہاں بہت اپنائیت ہے ایک دو لفظوں میں، اس میں ذرا میرے ساتھ آپ غور کیجیے گا. الم نشرح، کہ ہم نے نہیں کھولا، لکا آپ کی خاطر، صدرک آپ کا سینہ، آپ کی خاطر آپ کا سینہ. ووضعنا عنک، کہ ہم نے نہیں اتارا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی جس نے، انقض توڑ کے رکھ دیا تھا، ظہرک آپ کی کمر. ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کی خاطر، ذکرک آپ کا تذکرہ، آپ کا نام. یہ آپ کا بار بار، اس میں کیا اپنائیت ہے، اس کے اندر کیا محبت ہے. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. آپ کا تذکرہ کیسے بلند کر دیا؟ جو اس پر میں نے سوچا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز، قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. وہ قرآن جس میں رہتی دنیا تک حفاظ اور مسلمانوں کی زبانوں پہ نماز میں، تلاوتوں میں، صبح و شام میں جاری رہنا تھا، اس قرآن میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آپ کی اداؤں کا تذکرہ کیا، آپ کے نام کا تذکرہ کیا. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد یا ایہا الرسول یا ایہا النبی، آپ کی صفات کا تذکرہ، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کی ازواج کا تذکرہ، وازواجہ امہاتہم، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، آپ کی صبحوں کا تذکرہ اور آپ کی شاموں کا تذکرہ. ان لک فی النہار سبحا طویلا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ نے جو چادر اوڑھی اس کا تذکرہ، یا ایہا المدثر قم فانذر، آپ کے اصحاب کا تذکرہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کا دفاع، آپ کو جو قیامت میں مقامات اللہ نے دینے ہیں ان کا تذکرہ، انا اعطیناک الکوثر. پھر مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے ایسے بلند کیا کہ دشمن بھی بہانے سے آپ کا تذکرہ کرنے لگے، وہ بدنامی کے لیے کرنے لگے، لیکن اللہ نے اسے ہی آپ کی شہرت اور آپ کے مقام کی بلندی کا تذکرہ کا باعث بنا دیا. پھر اس خلافت اسلامیہ کے دور میں کئی بر اعظموں پہ آپ کا پھیلا ہوا تذکرہ، پھر اذانوں میں، نمازوں میں، اتحیات میں آپ کا تذکرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حتیٰ کہ میرا ایمان اور یقین تو یہاں تک کہتا ہے کائنات کی ہر چیز میں معجزاتی طور پر اللہ رب العزت نے آپ کی پہچان پیدا کر کے اس طرح بھی آپ کے تذکرے کو بلند کیا. صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، وہ مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام پیش کیا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں، آپ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ درخت کو حکم دیتے ہیں اور وہ چل کے آ جاتا ہے، جانور تک بھی آپ کو پہچاننے لگتے ہیں، اور ایک بکھرے ہوئے اونٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کے قدموں میں جھک جاتا ہے. یہ سارے آپ کے تذکرے، حتیٰ کہ عرش معلیٰ پہ آپ کا تذکرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحیح بخاری میں امام ابو العالیہ لکھتے ہیں ہوا ثناؤہ علیہ، کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہی اللہ کا درود بھیجنا ہے.
ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ ایک بات عرض کر کے میں اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے، اس پہ آپ خصوصی توجہ دیجیے گا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے آپ کا تذکرہ بلند کیا ہے، جو شخص بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، آپ کی احادیث سے وابستہ ہو جاتا ہے، آپ کی سیرت سے وابستہ ہو جاتا ہے، آپ کے تذکرے کی بلندی کا کچھ حصہ اسے بھی نصیب ہوگا۔ کیسی گہری بات ہے۔ اور میں جب غور کرتا ہوں، آج ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، پھر سیرت نگاروں میں سے ابن اسحاق، ابن کثیر، اور ان لوگوں کا، سہیلی کا، ان کا، اردو کے سیرت نگاروں، جس نے آپ کی زندگی پر کتاب لکھ دی، اس کے بھی تذکرے اللہ نے بلند کر دیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ اگر ہم اپنے بیٹوں کے تذکرے دنیا آخرت میں بلند کروانا چاہتے ہیں تو ان کو علم حدیث کی طرف لے کے آئیں، علم سیرت کی طرف لے کے آئیں، علم قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ انشاءاللہ پیغمبر کا جو نام بلند ہے، اس کے دین بلند کرنے والوں کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ دنیا آخرت میں ضرور نصیب فرماتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کوئی شک نہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ درجات اور کچھ بلندیاں اور کچھ اعلیٰ اخلاق کے مراتب ایسے ہوتے ہیں جہاں تک مشکل سے گزرے بغیر انسان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ بعین ہی اس طرح سے جس طرح سونا اسی وقت قیمتی بنتا ہے اور زیور بنتا ہے جب اس کو سونار بھٹی سے گزارتا ہے، انسان کی بہت ساری صلاحیتیں اسی وقت نکھرتی ہیں دنیا میں، اور آخرت کے لحاظ سے جنت کے بہت سارے اعلیٰ درجات انسان کو اسی صورت میں ملتے ہیں جب وہ دنیا میں کئی امتحانات سے گزرتا ہے۔ گویا کہ جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں کہا گیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والا دور آپ کے لیے پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ یہاں آپ کو حوصلہ ایک اور انداز سے دیا گیا، جو آپ پہ مکی دور میں مشکلیں آ رہی ہیں، یہ مشکلیں آئیں گی اور ان کے ساتھ آسانیاں ان سے زیادہ آئیں گی۔ العسر معرفہ ہے، معرفہ کا 2 دفعہ نام لیا جائے تو وہ ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے، کیونکہ وہ معرفہ ہوتی ہے، اور نکرہ کا 2 دفعہ تذکرہ کیا جائے تو دوسری دفعہ اس سے اور چیز مراد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے امام حسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اس آیت میں گویا اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ تمہارا رب تمہیں دوہری آسانیاں عنایت فرمائے گا، دنیا کی بھی آسانیاں اور آخرت کی بھی آسانیاں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے خصوصاً اس دور کے اندر وہ حدیث ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ان من ورائکم ایام الصبر، ایسا دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہوگا، جو اس دور کے اندر دین پہ عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں کے برابر اجر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ فرمایا اجر 50 منکم، تم میں سے 50 لوگوں کے برابر۔ آج اگر اہل ایمان پہ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں یہ دونوں صورتیں حوصلہ دے رہی ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو جم جایا کریں۔ نصب ینصب، کسی چیز کو گاڑ دینا، یعنی جم جانا، خوب مضبوطی کے ساتھ عبادت کے لیے جم جانا، نماز کے لیے، ذکر کے لیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف اپنا پورے شوق کے ساتھ مائل ہو جایا کیجیے۔ اصل میں اللہ کے پیارے نبی کی تو پوری زندگی ہی عبادت تھی، لیکن عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عبادت بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ عبادت، میں اب قرآن پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں میری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کی میری طرف ہے، مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ لیکن ایک ہے بلا واسطہ عبادت، خالص اللہ کی طرف دھیان، اسی کا ذکر، اسی کا فکر، اسی کی عظمتوں میں غور، یہ والی عبادت جو ہے
یہ زندگی کی مشکلات میں مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو طاقت دیتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی مشکلوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں عبادت کا تذکرہ آتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں ان کی باتوں کی وجہ سے تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ نے تنگ نہیں پڑنا۔ فَسَبِّحْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ اپنے رب کا تذکرہ کریں، آپ اپنے رب کا ذکر کریں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو اس چیز سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، وہ ذکر ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، عبادت، نوافل، تہجد، یہ وہ خاص چیزیں ہیں قرآن کی تلاوت کہ جن سے انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پوری زندگی میں جب بھی آپ کی مشکل پیش آئی آپ نماز میں جا کے سکون پاتے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں قدم مبارک اس کو جن۔ تو یہ دو صورتیں تھیں جن کا مفہوم اور مطالب میں آپ کے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق میں نے رکھ دیا ہے۔ اب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جو بڑے اہم پیغامات ہیں مشکلات کے مقابلے کے لیے، ذکر الہی، نماز، اور یہ یاد کرنا کہ ہر مشکل میں بھی اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے اور اس میں انسان کی صلاحیتوں کو کیسے نکھار ملتا ہے اور آخرت کے کیسے درجات ملتے ہیں، یہ حوصلے ہمیں ان صورتوں سے اور اللہ کے نبی کی سیرت مبارکہ سے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات کے اس دور میں بھی صبر، حوصلہ، استقامت، ذکر الہی، نماز اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک فیک۔ شیخ عبید الرحمن محسن تھے جو سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح کی تشریح فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کے مختصر صورتیں مگر انتہائی جامعہ معنی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن نشین فرماتے اور سمجھنا ہمارے لیے آسان بناتے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف جاؤں، غالباً آخری جو آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، دماغ سے اس میں نہیں کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا وہی مضمون ہے جو ایک دوسری صورت میں ہے، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آپ کے لیے دن بھر میں مصروفیات ہیں، آپ اپنے رب کے لیے گوشہ نشین ہو جائیے، یعنی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جم جانا عبادت کے لیے اور اپنی محبت کو، اپنے شوق کو اللہ کی یاد کے لیے پوری طرح بڑھا دینا، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا اور اس کے لیے مناسب اسباب اختیار کرنا، یہی چیز ہے تبتل والی کیفیت، اور ذکر کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو مائل کر لینا اور اللہ کی محبت کی طرف اور اس کے نتیجے میں آخرت کی طرف اپنے اندر شوق پیدا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں آپ نے کہا کہ اس میں گناہ ہم مراد نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت میں فرمایا کہ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جی، تو کیا وہاں پر بھی ذنب کا تشریح ہے وہ وہی کی جائے گی جہاں پہ وزر کی ہے؟ یہ وہاں پر ذنب کسی اور معنی میں ہے گناہ یا لفظوں کے علاوہ کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا معنی دیا جائے؟ اصل میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید نے بہت گہرے آداب بتائے ہیں۔ ان آداب کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جو آپ کے شایان شاہ ہوں، جس سے سامعین کو یا کسی بھی شخص کو غلط معنی مراد لینے کی ہمت نہ ہو سکے۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میں تو ویسے ہی اس بوجھ سے مراد سیاق و سباق کے لحاظ سے وہ بوجھ ہے ہی نہیں،
سیاق و سباق سے اس کی تائید نہیں ہوتی، یہاں تو معنی مراد نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری آیت مبارکہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہاں پر بھی ہم اس کا وہی ترجمہ کریں گے جو مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی جو سابقہ آئندہ جو بھی کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ آپ کے ادب کے حوالے سے اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرنے چاہیے، واضح طور پر گناہ کے لفظ کی بجائے یہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض نواقف لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کے معنی کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ ویسے نبی علیہ السلام کے اندر تو اللہ کی عظمت کے سامنے اتنی عاجزی تھی کہ آپ یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، خفیہ گناہ سب قسم کے معاف فرما دے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی عظمت کے سامنے آپ کے اندر تو کمال کی عاجزی پائی جاتی تھی۔ اس سے بھی بڑے بڑے الفاظ اللہ نے آپ کے لیے اور خود اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لیکن ہمارے چونکہ بعض سامعین اور بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے لفظ کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ پاتے، تو اس لیے اس طرح کے الفاظ کا ترجمہ بھی ایسا کرنا چاہیے جو حکمت کے لحاظ سے مناسب ہو، اور وہ یہی محسوس ہوتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ آپ کی اگلی پچھلی سب کوتاہیاں، سب کمزوریاں، سب لغزشیں معاف فرما دے۔ صریح ذرا گناہ کے لفظ سے اجتناب بعض سامعین کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک آپ نے تفسیر طبری کا کئی مرتبہ ذکر کیا، تو کیا اردو میں یہ تفسیر یا تلخیص ہے جو اردو دان طبقہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ تفسیر طبری کی تلخیص بہترین تو تفسیر ابن کثیر ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر ایک لحاظ سے تفسیر طبری کی عربی میں تلخیص ہے، ایک لحاظ سے بعض پہلوؤں سے۔ اردو میں اس کی کوئی تلخیص یا ترجمہ تاحال میرے علم میں نہیں ہے، واللہ ممکن ہے کوئی ہو لیکن میرے علم میں نہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا جو شق صدر کا ذکر کیا گیا اس کے نشانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر تھے؟ جی، اس کے نشانات نبی علیہ السلام کے مبارک جسم پر اس طرح سے تھے جیسے سلائی کے نشانات ہوتے ہیں، دھاگے کی سلائی کے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح حدیث میں بیان کیا ہے کہ میں آپ کے سینہ اتھر پہ دھاگے کی طرح کے وہ نشان بھی دیکھتا تھا، تذکرہ ہے اس کا صحیح حدیث میں۔ ایک آخر جو سوال ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں سوفا کا جو لفظ ہے اس میں کیا مراد ہے کہ قرآن مجید میں سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عنقریب، سوفا بھی عنقریب؟ عربی زبان میں یہ دو لفظ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا سوال شیخ صاحب؟ مجاہد صاحب؟ ایک ہے سین، سین کا معنی ہوتا ہے جلد ہی، اور سوفا کا معنی ہوتا ہے کچھ تاخیر کے ساتھ۔ لسوفا مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ لام تاکید یقیناً آپ پر عنایتیں ایسی ہوں گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ساتھ سوفا کا لفظ استعمال کیا، ان میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، چند سال لگ سکتے ہیں، کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یقیناً آپ پر عنایتیں ہوں گی اور ایسی ہوں گی کہ آپ خوش ہو جائیں۔ سوفا کچھ وقت لگنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شق صدر کے حوالے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ زیادہ مشہور بات جو ہم نے سنی ہے کہ 2 دفعہ تھا، ایک جو پیدائش یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور دوسرا جو معراج کے موقع پہ، تو آپ نے تیسرا ذکر کیا، یہ پہلے سنا نہیں ہے۔ اس حوالے سے واقعی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پہلی وحی سے پہلے شق صدر ہوا؟ جی، جو بچپن میں ہوا اس کا تذکرہ صحیح مسلم میں ہے، اور جو معراج کی رات ہوا اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور جو تیسرا ہے شق صدر جو وحی سے پہلے ہوا، اس کا تذکرہ امام ابو نعیم اصبہانی نے دلائل النبوہ میں کیا ہے، اور امام ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں
اس کی سند کو حسن قرار دیا. جزاکم اللہ خیر. یہ آخری سوال ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس مجلس کو مبارک بنائے. تمام جو حاضرین ہیں, سننے والے ہمارے دینی بھائی بہنیں, اللہ تعالیٰ ان کا سننا یہ قبول فرمائے اور علم نافع کا حصول آسان بنائے. قرآن کی اس محفل کو اللہ تعالیٰ ان مجلسوں میں سے بنائے جن کے بارے میں خوشخبری دی گئی کہ ان کی سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت کو ڈھانپ لیتی ہے اور رشتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں. تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. اگلے جمعے کے دن ہمارا اگلی نشست ہوگی جس میں کہ سورہ 3 سے ابتدا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے اور اس مصیبت میں مسلمان اور بالخصوص مسلمان ساری دنیا اس وقت دو چار ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو وبا کو جلدی دور فرمائے, ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم خیرا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.